زمان علیہ السلام صلوات پڑھیے بآواز اپنے اپنے اور مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی معافی کے لیے صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر، الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر، وهو الذی ترحم الصغیر وتعین الکبیر، الذی امر النبی البشیر صاحب التاج والمعراج وسراجا منیر، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک فی خم الغدیر، فقال من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم، حبیبنا حبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا، الذی سمیت فی السماء بأحمد وفی الارض بأبی القاسم ابی الزہراء محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناقبہم اجمعین من یوم انعقاد نطفتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الاعلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ وقت کی قلت ہے، آدھا گھنٹہ موضوع خطیب کے لیے بہت کم ہوتا ہے، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ پہلا جملہ آپ کو ہدیہ کرتا چلوں، حمد و ثنا ہے اس واجب الوجود کے لیے کہ جو دور اتنا ہے کہ میلوں کی مسافت پر بھی میسر نہ آئے، اور قریب اتنا ہے کہ شاہراہ خودی پہ چل نکلو تو خود سے پہلے خدا مل جاتا ہے۔ یا علی، وہ مخفی اتنا ہے کہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا، وہ ظاہر اتنا ہے کہ اس کے عاشقوں کو اس کے سوا سجھائی نہیں دیتا، وہ کسی سے نہیں ملتا جب تلک بندہ دہائی نہیں دیتا، اگر اس بے دل پہ کسی کا دل آئے تو اسے طور پر بلاتا ہے اور طور توڑ دیتا ہے، اگر اس بے دل کا کسی دل والے پر دل آئے اسے فرش سے اٹھا کر عرش پر معراج کرواتا ہے، پھر جلی نبی سے علی کے لہجے میں گفتگو کرتا ہے۔ حمد و ثنا خدا کے بعد درود و سلام ہے اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں پر جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلمان کر دیا۔ میری طرف توجہ، وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلمان کر دیا، بے داد کو دیکھا مقداد کر دیا، بے مال کو دیکھا بلال کر دیا، بے زر کو دیکھا ابو ذر کر دیا، اور جب گناہ گار کو دیکھا عزادار کر دیا، جب منکر کو دیکھا فنار کر دیا۔ یا علی علیہ السلام، آپ کے سامنے آیہ مجیدہ کی تلاوت کی۔ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب ہم آپ کو کچھ ایسا دیں گے کہ جس کے ذریعے سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب ساری کائنات چلی ہے اللہ راضی کرنے، سمجھ رہے ہیں؟ ساری کائنات چلی ہے اللہ راضی کرنے۔ بھائی کسی سے پوچھو نماز کیوں پڑھتے ہو، کہے گا اللہ راضی کرنا ہے۔ روزہ کیوں رکھتے ہو، کہے گا اللہ راضی کرنا ہے۔ صدقہ کیوں نکالتے ہو، کہے گا اللہ راضی کرنا ہے۔ خمس کیوں واجب تھا اب کیوں ادا کرتے ہو، کہے گا اللہ راضی کرنا ہے۔ کسی سے پوچھ لو بھائی نیک اعمال کیوں کرتے ہو، کہے گا اللہ راضی کرنا ہے۔ یہ کیا کمال ہو گیا، ساری دنیا اللہ راضی کر رہی ہے، اللہ حبیب کو راضی کر رہا ہے۔ جب ہم نے اللہ راضی کرنا ہو، ہم کبھی نماز دیتے ہیں، ہم
روزہ دیتے ہیں, ہم کبھی حج کرتے ہیں, ہم کبھی زکوٰۃ دیتے ہیں. جب اللہ نے حبیب راضی کرنا ہو, یہ حج نمازیں نہیں. اللہ کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر, حبیب راضی ہو جا, میں نے تجھے فاطمہ عطا کر دی. حبیب راضی جائیے گا, ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی. اب یہ فاطمہ کا دنیا میں نور کیسے آیا, وہ ایک تاریخ ہے لمبی, بہرحال بہار کی روایت ہے, چھوڑیں اس کو. اب جناب سیدہ کا نور اور جناب علی مرتضیٰ کا نور اللہ کو بڑے پسند ہیں. یہ دونوں اللہ نے کہا حبیب تو نے جو ساری زندگی میری اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں, صلہ تجھے یہ دیتا ہوں کہ ایک نور, دو نور تجھے بھی بڑے پسند ہیں, دونوں نور مجھے بھی بڑے پسند ہیں. بعد یوں ہم طے کرتے ہیں, ایک نور میں بھیجوں گا اپنے گھر میں, ایک نور کو بھیج دوں گا تیرے گھر میں. پھر جب دونوں نور ملیں گے, اور اللہ بھی تو ان کے قصیدے پڑھنے کا ماہر ہے, پھر اللہ نے قرآن میں کہا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اوے امت کے لوگوں, کون کون سے احسانوں کو جھٹلاؤ گے, میں نے اسی علی اور سیدہ کے ذریعے تمہارے لیے ہدایت پائی. سلامت رہی. اب یہ دونوں نور اللہ کو بڑے پسند ہیں, اور اللہ نے ان دونوں کو, اور نور کیسے ملائے. جب نور ملانے کا وقت آیا, اللہ نے کہا کیونکہ محمد تو ہے میری مخلوق, میں ہوں تیرا خالق, اور تیرے کام سے میرا کام برتر ہونا چاہیے. یوں کر ان دونوں کا نور زمین پہ تو ملا دے, زمین پہ نکاح تو پڑھ دے, کیونکہ میں تیرا خالق ہوں, میرا کام برتر ہوگا تو میں ان دونوں کا نور ملاؤں گا, مگر نکاح ہوگا عرش پر. اللہ نے دونوں نوروں کو ملایا. اب رسول خدا کی حدیث ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں لولا علی لما لفاطمہ کف من آدم الی یوم القیامہ, اگر دنیا میں علی نہ آتے تو فاطمہ کا آدم سے لے کر قیامت تک کوئی کف نہ ہوتا. اب اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے, اب یہ کوئی کہہ دے کہ معاذ اللہ رسول اللہ نے ایسا نہیں کہا, ہم تو بھائی رسول خدا کو مانتے ہیں, اور رسول اللہ کی فضیلت بیان کروں, وہ کون سا رسول ہے. آپ کی اجازت چاہیے, آپ بول نہیں رہے, شاید پریشان بیٹھے ہیں. ہم کس لوگ کہتے ہیں آپ رسول اللہ کی فضیلت نہیں پڑھتے. میں نے کہا چلے بتا دیتا ہوں. اللہ نے رسول اللہ کو بڑے بڑے القاب دیے ہیں. اللہ نے کہیں سید الابرار کہا, کہیں احمد مختار کہا, کہیں حبیب ستار کہا, کہیں محبوب غفار کہا, کہیں شافی یوم کرار کہا, کہیں سرور لیل و نہار کہا, کہیں سرور عالم کہا, کہیں مونس اعظم کہا, کہیں وارث زمزم کہا, کہیں قبلہ دو عالم کہا, کہیں محبوب دو عالم کہا, کہیں خیر المجسم کہا, کہیں دانہ سبل کہا, کہیں ختم الرسل کہا, کہیں سردار دو جہاں کہا, کہیں سردار مرتضیٰ کہا, کہیں احمد مجتبیٰ کہا, کہیں محمد مصطفیٰ. یا رسول اللہ, آپ بیٹھے ہیں نا یا رسول اللہ کے کہنے والے, اور پروانے بیٹھے ہیں, تو پھر مکمل سنیے. کہیں اللہ نے سرچشمہ علم و حکمت کہا, کہیں مالک کوثر و جنت کہا, کہیں انتہائے کمال کہا, کہیں منتہائے کمال کہا, کہیں ٹوٹے دلوں کا سہارا کہا, کہیں عاشقوں کے دلوں کا قرار کہا, کہیں رہبر موسیٰ کہا, کہیں ہادی عیسیٰ کہا, کہیں منبع قرآن کہا, کہیں ناطق قرآن کہا, کہیں وارث قرآن کہا, کہیں مولا کل ایمان کہا, کہیں اللہ نے یاسین کہا, کہیں طٰہٰ کہا, کہیں مزمل کہا, کہیں مدثر کہا, کہیں داعین اللہ کہا, کہیں بشیر کہا, کہیں نذیر کہا, کہیں خاتم النبیین کہا, کہیں سید المرسلین کہا, کہیں رونق دارین کہا, کہیں سید ثقلین کہا. اٹھاؤ آیت مباہلہ, کہیں جد الحسن والحسین علی علیہ السلام. مزاج مل گئے, میرا ساتھ دیجئے گا. اب رسول اللہ نے کہا کہ یہ دونوں نور, اور حدیث ہے رسول کی کہ اگر نہ ہوتے علی تو کوئی کفر نہ ہوتا. اور پھر رسول اللہ اس سے بڑھ کر فرماتے ہیں
کہا کہ میری بیٹی سیدہ میرے داماد علی کے ساتھ فضائل میں ایک جیسی ہے، حدیث کا ضامن۔ کہا میری بیٹی میرے داماد علی علیہ السلام کے ساتھ فضائل میں ہم مشترک ہے۔ اب فضائل کون کون سے؟ ہم تو مادی دنیا میں کیا دیکھتے ہیں رشتہ کرنے سے پہلے؟ ہم دیکھتے ہیں بھائی کسی کے پاس جائیدادیں کتنی ہیں، پھر دیکھیں گے پیسہ کتنا بن رہا ہے، پھر کہیں گے کہ یہ جاب کیا کر رہا ہے۔ لیکن رسول اللہ جاب نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ علی کی عبادت کیا ہے، پھر دیکھیں گے علی کی شجاعت کیا ہے، پھر دیکھیں گے علی کی خطابت کیا ہے، پھر دیکھیں گے اور علی کی ولایت اور طہارت کیا ہے، اسی کے مقابلے میں سیدہ کی ولادت اور طہارت کا کیا عالم ہے۔ سمجھ گئے؟ اب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ میری بیٹی سیدہ ہے فضائل میں علی کے برابر، آپ کا دل ہو تو بیان کروں کیسے علی کے برابر ہے، بس ساتھ دیتے جائیے گا میرا۔ اب سب سے پہلے تو ہم بیان کریں گے کہ علی علیہ السلام کی عبادت کیسی۔ علی علیہ السلام کی عبادت، اور ایک جملہ یاد آ گیا، چلیں آپ کے لیے ہدیہ کرتا چلوں، آپ لوگوں کا جانا پہچانا نام، ہمارے سینئر بھی ہیں اور ہمارے قبلہ بھی ہیں، محسن رضا کاظمی صاحب کا جملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام مصلی پر بیٹھے تھے اور امام باقر کو کہا جاؤ بیٹا میرے دادا علی کی عبادتوں کا صحیفہ لے آؤ۔ جب مولا باقر لے آئے، صحیفہ کھول کر دیکھا، کہا کہ میں علی جیسا نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرمائیے گا، میں علی جیسا نہیں ہو سکتا، میں علی جیسا نہیں ہو سکتا۔ اب لقب ہے سید الساجدین، زین العابدین، ساجدین کی بھی زینت، عابدین کی بھی زینت۔ اب کیا ہے؟ سجدوں میں معراج ہے، عبادتوں میں سجاد کی معراج ہے۔ اب وہ سجاد کہہ رہا ہے کہ میں اپنے دادا کی عبادت جیسی عبادت نہیں کر سکتا۔ اب مجھے بتائیے کہ جو امامت میں بھی علی ہے، نام میں بھی علی ہے، عبادتوں کی بھی زینت ہے، ساجدوں کی بھی زینت ہے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں علی جیسا نہیں، تو پھر ایسا ویسا علی جیسا کیسے؟ شاید آپ مجھے پسینہ صاف کرتے دیکھ کر آپ صلوات ہی آہستہ پڑھیے، صلوات کے لیے حدیث ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی فانھا تذهب بالنفاق، جب بھی مجھ پر اور میری اہل بیت پر درود پڑھو تو بلند آواز میں پڑھو۔ ہم پوچھیں گے یا رسول اللہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ اس کے آگے فائدہ بتا کر آپ کے لیے معراج بیان کر دی، کہا فإنها تذهب بالنفاق، آپ کا مجھ پر اور میری اہل بیت پر بلند آواز سے درود پڑھنا آپ سے نفاق کو دور کر دے گا۔ عبادت علی علیہ السلام کیا ہے؟ بیان کیا کہ عبادتوں کے صحیفے پہ مولا کہہ رہے ہیں کہ عبادت جیسی میں عبادت نہیں کر سکتا، اور اس سے بڑھ کر عبادت کیا ہے کہ علی علیہ السلام روزانہ ہزار رکعت عبادت کرتے ہیں۔ یہ مجلس کا نور ہے، اسے لے کر جائیے، کیونکہ اتنی نورانی محفل سے آپ نکلے اور آپ کا نور ضائع ہو، یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ علی علیہ السلام روزانہ 1000 رکعت عبادت کرتے ہیں، ہم وہ تو نہیں کرتے۔ بہرحال واجبات کی ادائیگی ہم پر واجب ہے۔ چلیں، اچھا علی علیہ السلام کی عبادت تو یہ ہے۔ اب اللہ کے نبی نے کہا ہے سیدہ ہے علی کے برابر، جملہ سنیے گا، کہا سیدہ ہے علی کے برابر، اور جانے پہچانے لوگ ہیں، معرفت والے لوگ ہیں، انشاءاللہ جانتے ہوں گے کہ عورت جتنی بھی کوشش کرے وہ مرد کے ساتھ عبادت میں شریک نہیں ہو سکتی۔ بے شک بے شک، وہ جتنی بھی کوشش کرے اسے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کچھ دن مصلی سے دوری اختیار کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن رسول اللہ نے بھی کہہ دیا کہ سیدہ ہیں علی کے برابر۔ اب کیسے فیصلہ ہو کہ سیدہ کی فضیلت کیا ہے؟ ایک حدیث پڑھوں، جب ایک مرتبہ مکہ کی چند عورتیں ہماری امی جان، ہماری امہات المومنین میں سے جب عائشہ کے پاس آ کے عورتوں نے پوچھا کہ عائشہ اور آپ لوگ
لوگ پریشان ہو گئے شاید امہات کے نام پر. ہم سب امہات کو مانتے ہیں مگر جس کا جو مقام ہو اسے وہیں پر رکھیے. کیوں؟ کیونکہ باقی امہات وہ تھیں کہ جو اسلام پر پلی ہیں. خدیجہ وہ ہے جس کے خرچے پر اسلام. اور باقیوں کو رسول اللہ کے پاس بھیجا گیا ہے. خدیجہ وہ ہے جسے لینے رسول گیا ہے. یا علی مکہ کی عورتیں آئیں, کہا عائشہ ہمیں کچھ سیدہ کی فضیلت بتائیں. پہلے تو امہات المومنین نے ایک جملہ کہہ کر فضیلت کی انتہا کر دی. کہا اللہ نے وہ زبان خلق ہی نہیں کی کہ جو سیدہ کے فضائل بتائے, لیکن عورتوں نے اصرار کیا. کہا پھر بھی کچھ سمندر میں سے ایک قطرہ ہی ہمیں دے دو. کہا پھر سنو اللہ کے بندیوں, سیدہ وہ ہیں کہ جب ایک مرتبہ مصلی پر تھی اتنے میں حسن کی ولادت ہوئی. وہ ایسی طاہرہ تھی کہ جس نے عصر کی نماز نہیں چھوڑی. وہ ایسی طاہرہ تھی کہ حسن کے آنے کے بعد بھی اللہ کی اس خاص عظمت والی بی بی نے عصر کی نماز نہیں چھوڑی. اور جملہ کہوں, حسن کہتے بھی اسے ہیں کہ جو 15 رمضان کے واجب روزے میں آئے, جس کے آنے سے نہ ماں کی نماز ٹوٹے نہ ماں کا روزہ باطل ہو. اب کہا کہ بیٹی سیدہ ہیں عبادت میں علی کے برابر. سمجھ رہے نا, وہ پہلی جو بات کی تھی. دوسری فضیلت علی کی فضیلت ہے کہ علی ہیں ولایت میں. یہ جملہ پڑھوں اور آپ کا یہ منظر محشر میں بدلنا چاہیے. داد ایسے دیں, مجھے تو داد دیجئے گا نا, سیدہ کی فضیلت کو داد دیجئے ہاتھ اٹھا کر. علی کی ولایت کیا ہے؟ حدیث آپ کی جانی پہچانی. رسول اللہ نے فرمایا تھا یا علی, اگر کوئی بندہ نوح نبی کی جتنی عمر پائے, ساری زندگی دن کے وقت روزے میں رہے, رات کو عبادت کے لیے قیام کرے, احد پہاڑ کے جتنا سونا راہ خدا میں صدقہ کر دے, پھر جب صحیح کرے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومیت کی حالت میں قتل ہو جائے, اگر اس کے دل میں رتی برابر بھی تیرا بغض ہوا, لم یشم رائحۃ الجنہ, وہ جنت جانا دور جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. یا علی, یہ تو ہے علی کی ولایت. میری طرف توجہ, یہ ہے علی کی ولایت. اب رسول اللہ نے کہا ہے کہ سیدہ ہیں, صلوات پڑھیے بابا علی بنا. اب بیٹھ گئے ہیں, اب میری طرف دیکھ لیں, کیونکہ یہ پرانا دور چلتا ہوا آ رہا ہے. کچھ لوگ نبی کی محفل میں بیٹھتے تھے, بات نبی کی سنتے تھے, دیکھتے علی کو تھے. جب پوچھ لیا جاتا کہتے ہم علی کا چہرہ تو نہیں دیکھتے, ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن وہ علی کا چہرہ عبادت ہے. آپ میری طرف دیکھیں. بہرحال اب کیا کہا کہ ولایت علی کی یہ ہے کہ اگر دل میں بغض رکھا تو جنت کی خوشبو نہیں آئے گی. اب سیدہ ہیں ولایت میں علی کے برابر. جملہ سنیے گا اور میرے لیے داد مت دیجیے گا. میں نے پہلے کہا سیدہ کی فضیلت کو داد دیجیے گا. اب علی ہیں سیدہ کے برابر. علی کی ولایت یہ ہے کہ اگر بغض ہوا جنت کی خوشبو نہیں آئے گی. اب سیدہ کا بھی تو کوئی مقام ہونا, اگر وہ نہ ہوا تو سب ضائع جائے گا. میرے ساتھ میں مولا فرماتے ہیں لا تقبل الولایہ الا بالبراء. اللہ کے بندو, تم سے اللہ میرے دادا علی کی ولایت بھی تب تک قبول نہیں کرے گا جب تک میری دادی کے دشمن پر لعنت نہیں کرے. وقت کم ہے. بہرحال یہ تو ہے علی کی ولایت. اب علی کی ہے خطابت. میرے موضوع پر ہے نا, توجہ ہے نا. خطابت علی کی کیا ہے؟ علی نے نہج البلاغہ کا خالق ہے. علی
ایسی نہج البلاغہ میں مولا نے ایسے ایسے فرامین مولا کے ہیں کہ جن کو دیکھ کر بندے کی عقلیں دنگ ہو جائیں، لیکن پھر بھی سیدہ ہیں علی کی خطابت میں برابر۔ مولا نے خطبے دیے، ایک خطبے میں بتایا نماز کیوں آئی، ایک میں بتایا مور کیسے خلق ہوا، ایک میں بتایا صدقہ کیوں آیا، ایک میں بتایا روزے کو واجب کیوں کیا۔ لیکن سیدہ کے خطابت کو داد دیجئے، سیدہ کی خطابت یہ ہے کہ جب سیدہ دربار میں آئی تھی نا تو پھر سیدہ نے ایک ایک خطبہ نہیں پڑھا، بلکہ ایک ہی خطبے میں اپنے شوہر نامدار علی کی شجاعت بھی بتائی، یہ بھی بتایا نماز کیوں آئی، یہ بھی بتایا روزہ کیوں آیا، یہ بھی بتایا صدقہ کیوں آیا۔ اگر آپ کا دل ہو تو چند جملے پڑھ دوں خطبے کے، پڑھ دوں چند جملے۔ بی بی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأ وسبوغ لا يصداها وتمام منن والها وجمع عن الإحصاء أسدها ونعي عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادة الشكر لاتصالها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله ثم التفت إلى أهل المجلس فقالت أيها الناس أنتم عباد الله ونصب أمره جعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم من الكبر والزكاة والنماء في الرزق وتفرون من القتال۔ بی بی نے فرمایا احد کا فاتح علی، خیبر کا فاتح علی، خندق کا فاتح علی، اور تمہاری کیا مجال، علی کا مقابلہ کرو۔ تفرون من القتال، تم تو جنگوں سے بھاگا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سیدہ کی زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس پر بلند تر صلوات۔ یہ ہے سیدہ کی خطابت۔ اب تھوڑا دربار میں آ گئے تو دربار بھی پڑھ دوں فدق، کیونکہ سیدہ کا موضوع ہے نا، تو یہ فدق تو وہ موضوع ہے جسے پڑھنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اب سیدہ دربار میں کھڑی ہیں، منزل فضائل آنکھوں پہ ضبط، سیدہ ہیں دربار میں کھڑی۔ اب سیدہ کو جب سیدہ نے کہا کہ فدق ہے میرا حق، تو سامنے سے ایک حدیث بتائی گئی، کہا نحنو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث وما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء کا گروہ نہ سر وراثت لیتے ہیں نہ وراثت دیتے ہیں، ہم جو بھی چھوڑیں وہ صدقہ۔ یہ حدیث آئی، اور یہ آپ نے ابھی سے جملہ سن لیں، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، آخر پر اس کا آپ کو نتیجہ دینا ہے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ اب جب بی بی کو یہ حدیث سنائی گئی، جملہ سنیے گا، آپ پریشان ہیں، شاید پریشان ہیں، پتہ نہیں کیوں آپ بول نہیں رہے۔ نعرہ حیدری، قذاب کو ہم دین کا سلطان نہیں کہتے، جاہل کو کبھی عالم قرآن نہیں کہتے، ارے حاجی ہو، نمازی ہو، صحابی ہو یا کوئی اور، ہم دشمن زہرا کو مسلمان نہیں کہتے۔ نعرہ حیدری، کہا جب انہوں نے کہا کہ ہم گروہ انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب جب یہ حدیث آئی، بی بی نے آیت پڑھی ووارث سلیمان داؤدا، سلیمان کا داؤد وارث بنا، پھر سے یہ حدیث سنائی گئی، پھر بی بی نے زکریا کی وراثت کی آیت سنائی۔ آپ ساتھ نہیں دے رہے، فدق کا موضوع ہے اور بی بی کے حق پہ بولنا آپ پہ واجب ہے۔ جب بار بار یہ حدیث سنائی گئی، بی بی قرآن پڑھتی رہیں، بی بی نے قرآن کی آیتیں سنائی۔ ہم کہیں گے بی بی جب آپ کو جھٹلا دیا تھا پھر قرآن کیوں سنایا، پھر یہ قرآن کو کیسے مانیں گے؟ بی بی کہیں گی ارے میں قرآن سنا نہیں رہی، میں ان کے چہرے سے اسلام کا نقاب اتار رہی ہوں۔ کل جب میرے بابا نے کہا تھا حدیث لے لو تب کہا تھا قرآن کافی ہے، آج جب قرآن سناتی ہوں کہتے ہیں حدیث۔
بی بی بتا رہی ہیں ان کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ حدیث سے تعلق۔ اب یہ بات ہوئی، اب اس کے بعد انہوں نے کہا گواہ پیش کریں۔ بی بی نے قافلہ لیا تھا جس میں علی ابن ابی طالب تھے، حسن و حسین علیہ السلام تھے، اور جناب ام ایمن جو کنیز تھی سیدہ کی۔ اب جب کہا گواہ پیش کریں، بی بی نے مولا علی کو آگے کیا، کہا یہ آپ کے اپنے ہیں، یہ گواہ نہیں بن سکتے۔ کہا اچھا، پھر حسن و حسین کو آگے کیا، کہا یہ بھی آپ کے اپنے ہیں، یہ بھی گواہ نہیں بن سکتے۔ اچھا، اب بی بی نے ام ایمن کو آگے کر دیا، جملہ سمجھیے گا، ام ایمن کو آگے کیا۔ اب ام ایمن کو لے جانا بی بی کا علم غیب تھا، بی بی کے علم غیب پر دلیل تھی۔ بی بی کو پتا تھا جب میں دربار جاؤں گی یہ کہیں گے یہ تیرا اپنا ہے، یہ تیرے اپنے ہیں۔ بی بی نے اسی لیے ام ایمن کو لیا جو پہلے عبداللہ کی کنیز تھی، پھر وراثت میں رسول کو ملی، اب رسالت سے وہ وراثت میں سیدہ کو ملی۔ سیدہ ثابت یہ کرنا چاہتی تھی کہ جب وراثت میں کنیز مل سکتی ہے تو پھر فدق کا باغ کیوں نہیں۔ اب اس کے بعد جملہ کہہ دوں وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا، یاد رکھیے گا، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ اس کا لطف لیجئے گا، پہلے آپ نے بڑی خشکی سے سنا ہے، اب آخری جملے پہ ہی سن لیجئے گا۔ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ اب قیامت والے دن ہر نبی کی امت جائے گی، ہر امت اپنے نبی کو کہے گی یا نبی اللہ جنت میں لے جائیں، جنت میں لے جائیں۔ ادھر قرآن میں اللہ نے کہا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من تقیہ، ہم یہ جنت کو ان میں ہم اپنے بندوں میں سے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اس جنت کو ہم اس کی وراثت بنا دیں گے، جنت بنے گی وراثت۔ اب بروز محشر ہر نبی کو ہر نبی کی امت کہے گی یا نبی اللہ جنت لے جائیں، یا نبی اللہ جنت لے جائیں۔ ہم تو کہہ دیں گے یہ نبی کی وراثت ہے، یہ نبی کی وراثت ہے۔ جب برادران جا کر یہ کہیں گے یا نبی اللہ جنت دیجئے، نبی اللہ دامن چھڑا کر کہیں گے کل تو کہا تھا نبی کی وراثت نہیں ہوتی، آج جنت کیوں مانگتے ہو؟ لیکن بی بی نے وراثت کا مطالبہ بھی کیا اور دلائل بھی دیے، لیکن افسوس کا عالم یہ ہے کہ نہ دلائل مانے گئے نہ گواہ مانے گئے۔ اللہ گواہ کے طور پر حسن و حسین اور علی کو جھٹلا دیا گیا، دلائل کے طور پر نبی کی لکھی ہوئی سند پھاڑ دی گئی۔ اور تاریخ کا جملہ ہے کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ بی بی دربار میں گئیں تو بال سیاہ تھے، واپس آئیں تو سفید ہو گئے۔ نہ دربار میں جا کر سفید نہیں ہوئے۔ جب بی بی نے سند کے ٹکڑے اٹھانے کے لیے بیٹھی ہیں نا بی بی، تب تک بال سیاہ تھے، جب سند کے ٹکڑے اٹھا کر اٹھی ہیں تمام بال سفید ہو گئے۔ مولا گریہ قبول فرمائیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، مولا ان پر رحم فرمائے۔ جتنے ظلم سیدہ زینب پہ انہوں نے شام تلک کیے، دربار سیدہ میں سیدہ پر 1 گھنٹے میں کر دیے۔ سب سے بڑا ظلم بی بی زینب کے زیارت میں ایک جملہ ہے کہ السلام علیکی یا من ضربت علی مناقبہا، سلام ہو اس بی بی پر کہ جس کے منکب پر مارا گیا۔ منکب کہتے ہیں جو بڑھی ہوئی ہڈیاں ہوں۔ آوازوں کو بلند کر کے گریہ کیجئے گا۔ کہا منکب کا مطلب عربی میں ہے جو بھی بڑھی ہوئی ہڈی ہو اسے منکب کہا جاتا ہے۔ اب ہم نے کہا کہ بی بی کا جتنا ظلم شام تلک ہوا اتنا سیدہ پہ دربار میں ہو گیا۔ کیسے بیان کروں؟ جب بیٹھی پسلیاں بھی ٹوٹ کر گئی تھی، جب دربار میں علی کے دامن میں ہاتھ ڈالا، ایک لائن نے تازیانہ مارا، ہاتھ کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی، ہاتھ کی ہڈیاں ایسے ٹوٹی ہیں کہ جب تلک زندہ رہی ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ